کیا تمہارے پاس غاشیہ ایسے جو چھا جانے والی، قیامت کا ایک اور نام غاشیہ بھی ہے، اس کی خبر آ گئی ہے کیا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، وہ دن ایسا ہوگا جس میں کچھ چہرے جو ہے نا وہ بالکل ذلیل و خوار ہوں گے، معاملۃ ناصبہ، اور وہ نڈھال اور تھکے ہوئے، دنیا کے کام کرتے کرتے تھکے ٹوٹے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے آگے جا کے حساب دینا ہے، وہ اس حال میں، آپ سوچیں، امیجن کرتی جائیں ساتھ ساتھ جیسے آپ کو ویڈیو دیکھ رہی ہیں کہ تھکے ٹوٹے چہروں کے ساتھ آئیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو تَصْلَىٰ نَارٌ حَامِيَةٌ، تو ایسے لوگوں کو دوزخ کی آگ میں، دہکتی آگ میں وہ جا گریں گے، تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ، تو ان کو پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے کا پانی۔ اللہ اکبر، جو دنیا میں اپنی زندگیوں میں مصروف تھکے ٹوٹے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے حساب دینا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں سورہ زلزلہ، اب یہ پوری جب میں سورت انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گی نا، تو پھر آپ کو آنیسٹلی آپ جیسے انجوائے کریں گے، ڈرنا تو اپنی جگہ پہ ہے، آف کورس خشیت آتی ہے، لیکن آپ ریلی انجوائے کریں گے 30 پارے کو۔ اور سورہ زلزال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت ہی کے بارے میں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو زمین آج اتنی پیاری لگتی ہے نا، جس میں ہم نے گھر بنائے ہوئے، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے زلزلہ نہیں آ جاتا کہ ہلا ماری جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو یہ زمین جو ہے نا، یہ سارے اپنے بوجھ، جو جتنے بھی مردے ہیں فوت ہوئے ہیں، اپنے سارے بوجھ اٹھا کے باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم انسان ہیں نا، ہم کہیں گے ہائے اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو وہ زمین کہے گی یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن یہ زمین جو ہے یہ اپنے سارے تحدث اخبارہا، کہ اپنی خبریں جو ہے نا وہ بیان کر دے گی، جتنی کہ اس زمین پہ جب ہم چل کے ہم نے جو نیکی کے کام کیے تھے، الحمدللہ، جب ہم کسی بیمار کی خدمتداری کے لیے گئے تھے، جب ہم اپنی ماں کے پاس گئے تھے، جب ہم نے یہ سارے نیکی کے کام کیے تھے، ہمیں کسی کے درد کا پتہ تھا، ہم اس کی ہیلپ کرنے کے لیے گئے تھے، یہ زمین بتا دے گی، تحدث و اخبارہا، کی ساری خبریں کھول کے بیان کر دے گی۔ کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ اس کے رب نے اس کو وحی کی ہوگی، اس کو زبان مل جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن وجہ کیا ہوگی کہ لوٹیں گے لوگ اشتاتا، جیسے الگ الگ گروہوں میں، پہلے ہم نے دیکھا نا کہ الگ الگ گروہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہاں بھاگ رہے ہوں گے، اور کیوں بھاگیں گے؟ لیروا اعمالہم، کہ وہ اپنے اعمال دیکھیں۔ آرا کہتے ہیں دیکھنا، ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پیپر آ گیا، اچھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا، ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو جیسے کہتے ہیں نا کہ خبریں دے گی، اور وہ ان کو جسم مل جائیں گے، یہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آئیں گے، یہ بات ناطق ہو جائیں گے، جیسے انسان بولتا ہے نا اس طرح سے یہ باتیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن وہ دیکھ لے گا انسان کہ وہ اس نے استاتا لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، وہ بھی اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی نا، وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ قیامت کے دن اتنی جلدی قیامت آ جائے گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کہ ہمیں توبہ کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ دیکھیے یہ توبہ کرنا، یہ سب کو اس دنیا کا کام ہے۔ اس دنیا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، ادھر منا بھی نہیں سکیں گے، ادھر کچھ منتیں کرے، روئیں گے، رو رو کے کہتے ہیں آنسو ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں، وہاں پہ کوئی بات نہیں سنائی دے گی۔ فرشتے جو ہے نا ان کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف حکم مانیں گے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے جائیں گے۔ ہاں آج ہے، آج ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔
وہاں پہ نہیں ہوگا ایسے. تو اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنی چھوٹی سی زندگی رہ گئی ہے، یا پاک پروردگار اس میں توفیق عطا کر کے تجھے منانے والے کام کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القاریہ میں فرمایا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. کاری کتنے کھٹکھٹانے جیسے زور سے آواز آتی ہے نا کہ تمہیں کیا معلوم. یہ بھی اس کا نام ہے. جب قیامت آئے گی نا جو آواز آئے گی اس کا ایک نام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے. یوم یکون الناس، ناس انسان ہے، میں اور آپ ہیں، کہ اس دن انسان کل فراش المبثوث، کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے پتنگے جیسے اڑے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظوں میں ہمیں بتایا ہے کہ اس دن کیسا حال ہوگا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو ہے وہ دن کی روئی کی مانند اڑنے شروع ہو جائیں گے. تو اس دن بچے گا کون؟ صرف مومن جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا دیکھیں حساب ہی نہیں. ہم نے پڑھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. کچھ لوگ ہوں گے جن کا حساب کھولا جائے گا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھائیں گے، اس طرح سے معاف کر دیں گے. اور کچھ لوگوں کا حساب ہوگا. پھر وہ اما من ثقلت موازینہ، جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا جنت میں جائے گا، جس کا نیچے ہو جائے گا وہ اس جنت میں نہیں جائے گا. دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اعمال دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا کہ دبا کے سیل لگا دیا. اچھا یہ ٹائم آ گیا، اب یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنے نفل پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، تہجد میں اٹھو گے تو ایسے ہو جائے گا. اچھا اتنی دفعہ اگر آپ جاتے ہیں خیر سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ایک نماز کا اتنا ہے. اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو اتنا ہے. صبح سے شام تک یہ کرو گے تو کتنے اجر ہیں. پھر بھی اگر ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکی، اور اللہ چاہے تو 700 سے زیادہ بڑھا دے. ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی. اکائی کیا ہے؟ ایک، رائٹ، ایک گناہ. اور دہائی کیا ہے؟ 10 نیکیاں. اور جس کی 10 نیکیاں لکھنے والا بھی پھر بھی وہ ہار جائے وہ اس ایک سے، تو پھر تو وہ برباد ہو ہی جائے گا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس کے بارے میں نے اتنی پیاری احادیث بھی لکھی تھی لیکن وہی بات ہوتی ہے، وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بس ہم سمجھ جائیں، کیونکہ آگے بھی تو چلنا ہے نا. او ہوا اقرب، یا پھر اس سے بھی کہ آنکھ جھپکنے جتنا ٹائم، یا پھر اس سے بھی زیادہ کم ٹائم میں قیامت آ جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم، اللہ وہ ہے جو نکالتا ہے تمہیں من بطونی امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے. لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟ اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. اگر ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھیں نا انفس کی بات ہوتی ہے کہ تم اللہ کی نشانیاں تمہاری اپنی ذات کے اندر ہیں. تو یہی صرف آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے. ہم we cannot even imagine کہ وہ بچہ زندہ کیسے ہے، وہ سانس کیسے لیتا ہے، وہ کھاتا کیسے ہے، وہ کیسے بڑا ہو رہا ہوتا ہے اندر. اور ایک ایک چیز وہ سیل سے سیل ملتے 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 ایک پورا ایک پیارا سا ایک بچہ باہر نکل آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرم میں، اپنی نشانیوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پہ کیا کیا انعامات نہیں کیے بندے. اور لکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون. ہم پڑھتے ہیں نا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہارے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ وجہ ہے. تمہیں کیوں آنکھیں دی ہیں؟ اس لیے کہ تم کچھ بھی دیکھ لو. تمہارے کیوں کان دی؟ اس لیے کچھ بھی سن لو. اب یہ دل جو ہے نا، یہاں پہ جو دل ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو دھڑکتا ہے نا دل، جب
اللہ ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर वो दिल निकाल के उसको कर रहे होते हैं, ये वो वाला दिल नहीं है। यहाँ पे जो दिल की बात है, कल्ब जो कहते हैं ना, आफिदाव कर, वो दिल है जो जो एहसासात होते हैं ना, जैसे जो हमारी, आप आसानी से मैं भी आपको समझ आ जाए, हमारी रूह का दिल है बेसिकली, उसकी बात होती है जिसमें एहसासात होते हैं। हम उसको टच नहीं कर सकते ना, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों में से ये ऐसी ऐसी नेमतें हैं। देखिए यही 3 चीज़ें हैं, ये हमारी ज़िंदगी में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना बाहर की दुनिया की, उसके आलात हैं। आले लगाए होते हैं ना, हमें इन्फॉर्मेशन बाहर से मिलती है, हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सुनते हैं इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो इन्फॉर्मेशन अगर गलत लेंगे ना, तो फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाते हैं, हम गलत चीज़ें देखते हैं, फिर भी हमारे साथ ही होता है। तो रूह को पाक करने के लिए इन आलात को सबसे पहले आप देखिए कि जो जो आले हैं उनको आपने कैसे बुराइयों से दूर करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें दी हैं उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करना है, वरना तो आप वादा खिलाफी करने वाले हो, जो बेवफा हो जाओगे। अल्लाह से वादा नहीं किया था ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने क्या पढ़ा था, और वादा करके ही हम मुसलमान हुए थे कि अल्लाह तेरे तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, और हुक्म किसका मानना है, अल्लाह का मानना है। और अगर अल्लाह का हुक्म नहीं मानते तो फिर हम क्या करते हैं, हम वादा खिलाफी करते हैं, हम बेवफा बन जाते हैं। और अल्लाह का क्या हुक्म है कि ये जो तुम्हें मैंने नेमतें दी हैं उसको मेरे हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो। अब देखिए यही चीज़ें सूरत अल-बकरा में हमने पढ़ा था ना, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, पढ़ा है ना। इन्हीं चीज़ों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहर भी लगा देते हैं। जब हम अल्लाह की बात नहीं सुनते, इनसे हम गलत काम लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हीं चीज़ों पर मोहर लगा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ये समझ सकें कि हमारे एक-एक उस, देखिए मैं बार-बार ये बात कहती हूँ कि कहने को हम मतलब आज़ाद हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें आज़ाद पैदा किया है, यही तो फ़र्क है ना हम में और दूसरे जानवरों में। लेकिन हम आज़ाद कहाँ हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ हमें ये तौफीक दी है। देखिए तकदीर लिखी गई है, सब कुछ फैसले हो चुके होते हैं, फिर एक दुआ का हथियार हमारे हाथ में होता है कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता मेरी तकदीर में क्या लिखा है, जो हालात अभी मैं जिनसे गुजर रही हूँ, अगर ये मेरी तकदीर में इस तरह से लिखे हैं, या अल्लाह तू उसको बदल दे, उसको तू समझता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, या अल्लाह उसको मेरे हाथ में बेहतरीन करके कबूल कर ले। क्योंकि बड़ी बड़ी मुश्किलों में लोग हैं, बड़े बड़े गमों में। देखिए कोई लोग बता देते हैं और कोई लोग नहीं बताते हैं। कोई लोग एक दूसरे से बात करके अपना समझते हैं कि दुख हल्का हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता जब तक मेरा रब राजी ना हो जाए। देखिए सुकून, खुशियाँ, ये सब कुछ अल्लाह की देन है। ये ऐसी चीज़ नहीं, हम खरीद नहीं सकते। ना तो वो मुझे जानने वाले जिसको मैंने गम सुनाया था वो मुझे कुछ सुकून दे सकती है। सुकून अल्लाह की नेमत है। अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों को सुकून अता करते हैं। और आगे हम देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के एक आया में आएगा कि कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सुकून रखा है। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, आयत नंबर 79 में, अलम यरो इला तौरी मुसख्खरातिन, कि क्या तुमने नहीं देखा परिंदों की तरह, मुसख्खरातिन जो मुसख्खर किए गए हैं। मुसख्खर, इसको आप अगर आसान वर्डों में समझेंगे ना, वो वर्डों में आसान वर्ड्स में समझेंगे कि जैसे प्रोग्राम किए गए हैं, कि अगर तुम परिंदों को देखोगे वो किस तरह से प्रोग्राम किए हुए हैं। फिर जब वे समाई, कि वो आसमान की फ़ज़ाओं में जैसे उड़े होते हैं ना, मा यमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा ए बंदो उनको कौन थामे हुए है। वो खुद मतलब जो उड़ते हैं अपने पर कभी ऊपर लेके जाते हैं, कभी नीचे लेके आ रहे हैं, और वो फ़ज़ा में तैर रहे होते हैं, तो उनको किसने थामा हुआ है? उनको अल्लाह ने थामा हुआ है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, कि इसमें निशानियां हैं, इसमें याद दहानी है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए ईमान वाले इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना
کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ افلا یتدبرون، کیا تمہارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے؟ کیا اس میں کفر لگ گئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ کیا تمہارے دل جو ہیں وہ ہم نے وہ حدیث پڑھی ہوئی نا، لمبی حدیث ہے کہ ایک ڈاٹ لگتا ہے جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں، پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں، وہ ڈاٹ ہٹا دیا جاتا ہے، پھر ہم گناہ کرتے ہیں، پھر اگر دوبارہ سے گناہ کرتے جاتے ہیں تو وہ ڈاٹ بڑھتا جاتا ہے، پھر توبہ اگر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ دل جو ہوتا ہے وہ پورا کالا ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاتم اللہ علی قلوبہم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زنگ لگ گئے ہیں، کیا کفر لگ جاتے ہیں ان دلوں کے اوپر؟ تو اللہ نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دیتے رہیں ایوری ڈے۔ اگر آپ کو یہ لگے نا تو آج تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اور استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرتے ہیں، سورۃ نور میں پڑھ کے دیکھیے گا، میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہوا ہے۔ اور ابھی ٹائم کیا ہے؟ اچھا ہے ٹائم، میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں، تو جسٹ اے ریمائنڈر کہ حضرت امام حسن تھے آئی تھنک رضی اللہ عنہما، تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت حسن جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ صحابہ بھی تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ایک آدمی آیا تو آ کے اس نے کوئی بات ان کو بتائی کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میرے پاس یہ پریشانی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد جیسے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کاروبار بڑا خراب ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے پھر وہی بات کی کہ تم استغفار کرو۔ اب وہ کہہ رہے تھے، ڈفرینٹ لوگوں کو آ رہے تھے، اور ہر ایک کو وہ یہی کہتے جا رہے تھے استغفار کرو استغفار کرو۔ اچھا جب وہ چلے گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ مطلب ہر ایک بندہ آ رہا ہے، ڈفرینٹ اس کی پرابلمز ہیں، اور آپ ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے سورۃ نوح کی یہ آیا نہیں پڑھی؟ اور آپ پڑھ کے دیکھیے گا جس میں استغفار کے بارے میں ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کریں گے، تمہیں نہریں باغات عطا کریں گے جس میں نہریں بہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا کریں گے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مخرج، یہ ورڈ ہے کہ جب بھی تم کسی مشکل میں پڑو گے اللہ نکال دے گا تمہیں اس میں سے۔ بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں، بس سمجھ آ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ بس اس جسٹ اے ریمائنڈر، اسے کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں۔ اب آیا نمبر 80 اب آیا نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ، رہنے کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ بنایا۔ اب دیکھیے گھر جو ہے نا انسان کے لیے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ سکون کا ذریعہ ہے۔ دوسرا سکون کہاں پہ ہے؟ ڈو یو ریممبر؟ آپ کو یاد ہے؟ چلو گیس کریں ذرا، آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا عطا رکھا ہے؟ عورت میں۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو نکاح ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیات میں فرمایا تھا کہ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ اللہ نے اس عورت میں سکون رکھا ہے آدمی کے لیے۔ اللہ کو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن پہ تھا نا، بڑی پیاری مجھے یہ بھی آیا لگتی ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ آدمیوں کو کہتی ہوں، دیکھو جی آپ نے اپنے گھر میں سکون رکھنا ہے نا، تو اپنی اس سکون کو خوش رکھو تاکہ آپ کے گھر میں سکون ہو۔ اور پھر علیحدہ سے عورتوں کو کہتی ہوں، دیکھو تم سکون کا باعث نہیں بنو گی نا تو پکڑی جاؤ گی، کیونکہ یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو نعمت دی ہے نا اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کرو کہ تمہارا گھر تمہاری وجہ سے بے سکونی اس گھر میں نہ رہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی پیاری تھی، علیحدہ علیحدہ سے دونوں کو کہنے کی ضرورت تھی۔ تو ان کو تو بس میں نے اس لیے ڈرانا ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں دیکھو ان کو بہت خوش رکھا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر سکون نہیں ہے نا پھر ایسے ڈپریشن ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو بیوی کو خوش رکھا کرو تو خود ہی سے سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا تھا کہ اللہ نے بنایا تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ، رہنے کی جگہ۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا،
اور بنایا تمہارے لیے، لکم لکم لکم، تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مویشیوں کی کھالوں سے بھی گھروں کو بنایا۔ اب یہ کیا تھا، یہ ٹینٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی اب بھی دیکھیں کہ لوگ جیسے جاتے ہیں جو صحرا نشین ہوتے ہیں، یا پھر آپ نے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھا ہوگا کہ اللہ نے کرے جہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے یا ایسی چیز ہوتی ہے تو ایک دم سے ٹینٹ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ، ایک گھر چھوٹا سا کم از کم بن جاتا ہے جہاں پہ وہ فیملی آرام سے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نشانیوں میں سے اپنے کرم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس میں سے بتایا، کیونکہ یہ سیراب میں نکل جاتے تھے جو عربی لوگ تھے تو ان کے خانہ بدوش بھی ہوتے تھے نا، تو اب جو جانوروں کی اس زمانے میں چمڑے کے بناتے تھے تو وہ اپنے اونٹوں کے اوپر رکھ بھی لیتے تھے، وہ اتنے بھاری بھی نہیں ہوتے تھے، جہاں پہ ان کو رکنا ہوتا تھا وہاں پہ کھول کے ایک وہ ٹینٹ سا لگا لیتے تھے تو ان کا گھر سا بن جاتا تھا۔ تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا، اور ان کی مویشیوں کے کی کھالوں سے تمہارے لیے گھروں کو، تستخفونہا، تم ہلکا پاتے ہو انہیں، یوم ظعنکم، اور اپنے سفر، جب تم سفر کرتے ہو تو تم ہلکے ہوتے ہیں تو تم ان کو اپنے اونٹوں پہ لے کے چلے جاتے ہو، وہ یوم اقامتکم، اور اس کے اقامت کا دن مطلب جہاں پہ تم چاہتے ہو ان کو وہ تم لگا کے اقامت مطلب وہاں پہ ٹھہر جاتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور اسواف کہتے ہیں کہ بھیڑوں اور دمبوں کے جو اون سے بنتی ہے نا چیزیں، تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو سمجھتے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے بس شال لی اوپر تو چلو جی شال لے لی ہے بس بن کے آ گئی ہمارے پاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ جب تم کوئی گرم کپڑا لیتے ہو، سویٹر پہنتے ہو، تم لیدر کی جیکٹ پہنتے ہو، تو تم سوچو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کتنا بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے لیے بنائے ہیں اور ان کی ہر چیز میں تمہارے لیے خیر بھی رکھتی ہے۔ وَأَوْبَارِهَا، اور یہ کہتے ہیں اونٹ کی پشم کو، تو اونٹ کی جو پشم ہے وہ اوباریها وَأَشْعَارِهَا، یہ بکریوں کے جو بال ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثاثہ کے سامان بنایا تمہارے لیے تاکہ تم اس کو استعمال کر سکو۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جب بھیجا نا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ چلو جاؤ میرے بندو اب جو کرنا ہے وہ کرو۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں انسان نے خود ہی نکال لی اور خود ہی سے ہم لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہ تخلیق کر لیا، یہ پیدا کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کہا، اور یاد رکھیے گا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ نے یہ علم آدم کے اندر رکھ دیا ہے، وہی علم جو نا جیسے پیاس نہیں ہوتا اس کو کھولتے جاؤ اور آگے نکلتے جاؤ، تو آگے سے آگے یہ علم جب بھی نکلتا ہے ہم خود ہی حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز ایجاد ہوتی ہے تو دوسری چیز جب ہوتی ہے، جیسے فون کا ہی آپ سوچ لیں، ایک آتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا بھی ابھی یوز کر رہے ہوتے تو اس کا ایک اور ورژن آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے، اور یہ سب انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جب بھی ہم ان چیزوں کو استعمال کریں تو ہم یہ سوچیں کہ میرے رب نے کیا کیا چیزیں میرے لیے پیدا کی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو ایک وقت تک، جب تک ہم نے دنیا میں رہنا ہے، کیونکہ ہر انسان کو اس دنیا سے واپس جانا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے رہنے کا ہر چیز، آپ دیکھیں کہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں، اور جب سے ہم نے خیر قرآن شروع کیا ہوا ہے، لیکن اس سورہ میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اگزامپلز دی کہ پوری کائنات ہے بندے میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے۔ ہم اگر یہ لسٹ بناتے ہیں کہ اللہ نے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا میرے لیے، تو ہم وہ لسٹ ساتھ بھی بنا کے دیکھیں کہ میں نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے کیا چھوڑا ہے، میری کیا چیز ایسی تھی کہ میری ایسی خواہش تھی جس پہ میرا دل اٹکا ہوا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب ہم کسی مشکل میں آتے ہیں نا تو پھر ہم کس طرح سے اٹھتے ہیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اگر
پہلے سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے جس بندے کو بھی. اب دیکھیں محبتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کئی دفعہ میں یہ لیکچر جب آپ لوگوں کے لیے تیار کر رہی تھی نا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اللہ کی محبت کی انتہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کو، جو اس کو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا، جو کھڑے کھڑے کہہ رہا ہے کہ جی میں نہیں مانتا کہ کوئی خدا بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کر رہے ہیں، اتنا ہی عطا کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو خاص طور پہ عطا کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں اس قرآن سے پتہ چلتا ہے. دل کا سکون، دل کی عزتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں چل کے تو ایک دفعہ دیکھو. مجھے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پہلے ایسے تھی، فرق تھی، اب ایسے ہو گئی ہے تو پھر کیا ہے. میں ابھی لاسٹ آئی تھنک سیٹرڈے کو میری ایک فرینڈ کے بیٹے کی شادی تھی، تو میں ادھر تھی، تو پھر میں نے تھوڑا سا درس بھی دیا تھا. تو مائک آنے میں دیر ہو گئی تھی، مائک نہیں تھا. ان کو یہ تھا کہ شاید میرے پاس ہے لیکن میرے پاس نہیں تھا. تو میں نے کہا چلے میں اتنی دیر جب تک مائک نہیں آتا تو میں اپنی آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی سی سٹوری کہ زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو میں یہی بات کر رہی تھی. میں اسی لیے اس آیا کو یہاں پہ 80 تک ہو گئی ہے نا، تو یہاں پہ روک رہی ہوں. آپ کا ٹیسٹ بھی انہی آیات میں سے آئے گا. تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ اکثر آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ دیکھیے پہلے بھی زندگی اللہ اب تھے تو مسلمان ہی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ساری کی ساری نیکیاں نا ایسی تھی جو ہم نے امی سے دیکھا ہوا تھا یا فرینڈ سے سنا ہوا تھا، یا ایک اپنے دل میں سے ایک ہوتا ہے کہ اچھا یہ نیک کام ہے. وہ تو آپ سوچیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، یا ان میں اخلاقیات کے لحاظ سے اگر دیکھیں ان میں اخلاقیات بھرے پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان میں نہیں ہے. لیکن جب قرآن کھلتا ہے نا تو پھر ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جس کا نہ تو بیان کرنے کا کوئی سمجھ آتی ہے کہ بندہ کیسے بتائے. بس یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت انسان کے اندر ایک لگن کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کر دوں. اچھا اب جیسے ایک تو وہ ہے نا، میں وہ کہتی ہوں کہ جو بچپن سے ہی جن کا گھرانہ ایسا تھا، وہ شروع سے ان کو پتا تھا، وہ اسی طرح مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے ہیں، وہ اسکول میں بھی جا رہے تھے، ساتھ ساتھ انہوں نے وہ کورسز بھی کیے ہوئے ہیں. ایک وہ تھا کہ ہم نے تو دنیاوی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی تھی نا، ہم کالج میں جا رہے تھے، پھر شادیاں ہو گئی، پھر اپنے اپنے سسرالوں میں آگے، اپنے اپنے گھروں میں آگے. پھر جب قرآن کے ساتھ ہم جڑتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ابھی تو بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں. جب بھی جیسے اب میں نے کورس کا بتایا کہ آج ہو رہا ہے، تو آپ میں سے بہت سے لوگ انشاءاللہ اس کو جوائن کریں گے. تو جیسے آپ جوائن کریں گے نا، نیکسٹ آپ کو کیا لگے گا، ہائے میری تو تجوید ہی ٹھیک نہیں ہے، میری کلاس میں اتنی لڑکیاں تو ایسے پڑھی تھی، ٹیچر تو ایسے پڑھ رہی تھی، مجھے کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں، ہم نے قوف اینڈ کاف کا کوئی فرق ہی کوئی نہیں پتہ چلتا، ہم اسی طرح سے پڑھ لیتے. اچھا وہ میننگ سے بدل گئے، ہائے ہائے تو میں تو ساری عمر ایسے پڑھتی رہی ہوں. اچھا پھر اتنی لگن لگتی ہے کہ پھر ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ جاننا ہے کہ ان لفظوں کے میننگز مجھے ڈیپتھ میں خود آنے چاہیے، مجھے رٹا نہیں لگانا. پھر آپ گرامر سیکھنے کی طرف بھاگتے ہیں. پھر آپ اتنا خوبصورت سفر ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ مکمل ہو جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ بوریت جو ہے نا وہ باہر نہیں ہوتی ہے، بوریت اندر ہوتی ہے. تو آپ جب انسان مصروف ہو جاتا ہے نا، اس کو کوئی بوریت نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی اداسی نہیں ہوتی، اس کو کوئی چاہیے ہی نہیں ہوتا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا ہسبینڈ ماریں گے ہم کو. تو آنیسٹلی کچھ بس ایسا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتے دیے ہیں، اللہ کا انعام ہے، میں اس کو انجوائے کرتی ہوں، ان کے ساتھ کھاتی ہوں، پیتی ہوں، پارٹیز میں بھی جاتی ہوں، ان کے ساتھ سارا کچھ کر رہی ہوں، لیکن اندر سے کمپلیٹ انسان ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ ضرور فیل کیا ہوگا اور کیا ہوگا، کیونکہ اتنا مکمل ہو جانا یہ بڑی پیاری فیلنگ ہوتی ہیں. اور پھر بھاگتے ہیں کہ یہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا. مجھے آئی لو ٹو بی آ اسٹوڈنٹ. میں مرتے دم تک اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں پڑھا تو رہی ہوں، لیکن یا پاک پروردگار مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ رکھنا، کیونکہ سیکھنے میں جو مزہ ہوتا ہے نا
پھر آئے گا تو ڈیفینیٹلی پھر سکھائیں گے بھی. ابھی میں ترکیب کر رہی ہوں. آنیسٹلی اتنا مزہ آتا ہے ایک ایک لفظ کی ڈیپتھ میں جا جا کے. اچھا یہ کیا ہے، اور پھر اچھا ہوتا کیا، ایک آیا ایک ویک میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پورا ویک جو خوشی ہوتی ہے کہ ہائے مجھے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اتنی جگہ استعمال ہوتا ہے، اس کی یہ میننگ ہے، اس کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے. بس ایسے ہی زندگی گزرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی جو ہے نا وہ اسی کے قرآن کے اراؤنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے. اسی لیے وہ دعا بھی کرتی ہوں نا، اللہم ارزقنی التفکر والی جو دعا ہے، پڑھ پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھا کرے اس دعا کو کہ یا اللہ بس قرآن میری زندگی کی بہار بنا دے. اسی سے میری اولاد کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، اسی کے ذریعے میرے ہسبینڈ اور مجھ میں محبت بھی پیدا کر دے، اسی کے ذریعے اس دنیا میں بھی میری عزت سلامت رکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے آخری وقت تک میرے رزق میں کمی نہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. یا پاک پروردگار وہ بیماریاں جو مجھے تیرے راستے میں چلنے سے روک دیں، جو مجھے ایسی جگہ ایسا عمل کرنے سے، مجھے سجدہ کرنے سے روک دیں، یا پاک پروردگار مجھے ایسی بیماریوں سے بچا لینا. پہلے سے دعائیں کرنا شروع کر دیں. ابھی تو وہ وقت جب جن کو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی بھی دور کرے گا. اور اسی قرآن کی بدولت یا پاک پروردگار اگر جن کے رشتوں کی پرابلم ہے ان کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں. یا پاک پروردگار جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے ان کے گھروں میں سکون دے دے. یا پاک پروردگار جہاں پہ بچوں کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ بہترین فیصلے کرا دے. یہ ساری دعائیں قرآن کی وجہ سے مانگا کریں. یا اللہ میں تیرے آگے رکھ رہی ہوں. یا پاک پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو. تو یا اللہ مجھے تو شرم آتی ہے، میں بار بار آپ سے کہتی ہوں، لیکن کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے تو یا اللہ میری یہ خواہش بھی، میری ایک خواہش ہے یا پاک پروردگار اس کو بھی آپ پورا کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پہ کتنا پیار آئے گا، ہے نا، انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. اب میں نے آج آپ کو 80 آیات تک ہی رکھنا تھا. اب میں نے سوچا کہ ایکچولی دیکھیں مقصد ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اے فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی، اے ملو، عمل کرو، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے میری پھپھی صفیہ، اے ملو، عمل کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. تو وہی بات کہ ہم بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے نا آج اتنی پیاری آیات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا. دل کو بھی میں کبھی آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کروں گی کہ یہ دل کیا چیز ہے، کیسے یہ دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے. تو کیسے انسان کی زندگیوں میں ہلچل طوفان جو ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے کہ انسان پھر اندر ہی اندر ہنس رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا کہہ رہا ہے پاگل ہو گئے ہیں کیا. تو کچھ بھی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان کے لفظوں کی گہرائیوں میں جا سکیں. اللہ کا کلام ہے، ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم بالکل انڈرسٹینڈ اتنی ڈیپتھ میں کر سکیں. جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اتنا تو کم از کم ہم سمجھ جائیں. ایک ایک لفظ کو دیکھا کریں، پیار کیا کریں، اسے محبت کیا کریں کہ یہ میرے رب کے الفاظ ہیں. اور قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے. دیکھیں آج میں نے آپ کو جب کہتی ہوں نا کہ نقشہ ایسے جیسے ڈرامہ ہے، ایسے جیسی کہانی ہے، ایسے ہی قرآن کو پڑھا کریں، ایسے ہی سوچا کریں، ایک ایک آیا کو ایسے دیکھا کریں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ نے اس میں میرے لیے کیا سبق رکھا ہے. یہ جو ہم کلاسز کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں یہی میں ٹیچرز کو کہتی ہوں کہ آپ نے بیسک سنو، ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اس آیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. لیکن ڈسکس آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آیا میں اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کروں تاکہ ہماری زندگیاں بدلیں انشاءاللہ. تو اب میں دوبارہ سے آپ کو یاد کروا دیتی ہوں انشاءاللہ. ابھی جیسے لائیو ختم ہوگا تو آپ لوگوں کا ٹیسٹ پوسٹ ہو جائے گا. آپ لوگوں نے اپنا ٹیسٹ دینا ہے اور جن جن گروپس میں آپ ہیں وہاں پہ آپ نے اپنا ٹیسٹ پوسٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کیے جائیں گے. جو ہمارا نیا کورس آ رہا ہے
ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کا سورۃ البقرہ کا، اور یہ 1 سال 5 مہینے کا کورس ہے جس میں انشاءاللہ آپ اچھے سے سورۃ البقرہ کو سمجھ جائیں گے۔ تو یہ آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی میں نے پوسٹ کرنے کے لیے دے دی ہے، عمار انشاءاللہ پوسٹ کر دے گا، تو اس کے نیچے بھی لنک ہوگا۔ میک شور کیجئے گا کہ آپ اگر پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں یا انٹرنیشنل ہیں، آپ نے اپنے ہی لنک میں ایڈ ہونا ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ آپ سارے لنک پہ بعض دفعہ ایڈ ہو جاتے ہیں، پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کبھی اس ٹیچر کے پاس ہے تو کبھی اس ٹیچر کے پاس ہے، پھر وہاں پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے پلیز آپ اپنے اپنے گروپ میں رہیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اچھے اچھے کام کر سکیں، ہم قرآن کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، الحمدللہ۔ تو جو لوگ ابھی تک قرآن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، یہ سوچئے کہ آپ نے بہترین انسان بننے کا آپ کو موقع مل رہا ہے، تو پلیز جوائن دا لنک،